اہل مکہ کو قوم عاد کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ ان کی بربادی کی وجہ بتاتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی قوت و طاقت عطا فرمائی تھی، انہیں ظاہری اور باطنی صلاحیتیں عطا کی گئی تھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احقاف ترتیب کے اعتبار سے 46ویں صورت ہے۔ یہ مکی صورت ہے۔ اس میں 35 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ اس صورت کی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب جنات کی ایک جماعت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کریم سنا تھا۔ معتبر روایات کے مطابق یہ واقعہ ہجرت سے پہلے اس وقت پیش آیا تھا جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے اور نخلا کے مقام پر فجر کی نماز میں قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اس صورت کا زمانہ نزول نبوت کا 10واں سال یا 11ویں سال کا آغاز ہے، کیونکہ 10ویں سال میں جناب ابو طالب کی وفات ہوئی۔ 1 ماہ بعد ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انتقال فرما گئیں۔ حضور کے قلب کو سخت صدمہ پہنچا۔ اس سال کو حضور نے عام الحزن یعنی رنج کا سال فرمایا۔ کفار کے جور و ستم میں ہوش ربا اضافہ ہوا۔ اس صورت میں فرمایا گیا کہ اے حبیب، آپ یوں صبر فرمائیے جس طرح اولو العزم رسولوں کا شیوا تھا۔ یہ کلمات صاف بتا رہے ہیں کہ یہ مکی زندگی کے اس دور میں نازل ہوئی جب کفار کے ظلم و تشدد کی انتہا ہو گئی تھی۔ اس دوران 3 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاندان اور اپنے جانثاروں کے ہمراہ شیب ابی طالب میں محصور رہے۔ الغرض کفار نے اذیت رسانی کی حد کر دی۔ دوسری مکی صورتوں کی طرح اس صورت میں بھی اسلام کے بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کو دلائل کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ اسی زمانے میں اس قسم کے واقعات پیش آ رہے تھے کہ ایک ہی گھرانے میں والدین مسلمان ہو گئے اور اولاد مسلمان نہیں ہوئی، اور اس نے اپنے والدین کو ملامت شروع کر دی کہ وہ کیوں اسلام لائے۔ اس کے برعکس بعض گھرانوں میں اولاد مسلمان ہو گئی اور والدین مسلمان نہ ہوئے، اور انہوں نے اولاد پر تشدد شروع کر دیا۔ اس صورت کی آیات میں اس قسم کی صورتحال کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اسی پس منظر میں اولاد پر ماں باپ کے حقوق بیان فرمائے گئے ہیں۔ اس صورت میں اصلاح کی طرف پوری توجہ دی گئی ہے۔ کفار کے معبودان باطل کی بے بسی اور بے کسی کا پردہ چاک کر کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر استدلال کیا گیا ہے۔ قیامت کے بارے میں وہ جن شہادت پہ بری طرح الجھے ہوئے تھے ان سے نکلنے کا انہیں راستہ بتایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے بیمار اذہان جس خود ستائی اور خود فریبی کے مرض کا شکار تھے اس کو عیاں کیا گیا ہے۔ اہل مکہ کو قوم عاد کے انجام سے عبرت حاصل کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ ان کی بربادی کی وجہ بتاتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی قوت و طاقت عطا فرمائی تھی، انہیں ظاہری اور باطنی صلاحیتیں عطا کی گئی تھیں، اور وہ اگر چاہتے تو اپنے پروردگار کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے اور مزید انعامات و احسانات کے مستحق بن جاتے، لیکن آیات الہی سے بے اعتنائی بلکہ اس کا استہزاء اور انبیاء کی تکذیب کی عادت نے انہیں برباد کر کے رکھ دیا۔ پھر نہ مال و دولت ان کو ہمارے عذاب سے بچا سکی، نہ علم و فن میں ان کا کمال و مہارت ان کے کسی کام آئی۔ اپنی بدکاریوں کے باعث وہ نیست و نابود ہو گئے۔ اس کے علاوہ ماضی میں جن قوموں نے کفر اور نافرمانی کی روش اختیار کی ان کے برے انجام کا حوالہ دیا گیا ہے، اور قوم عاد کا خاص طور پر ذکر فرمایا گیا ہے۔ جس جگہ یہ قوم عاد آباد تھی وہاں بہت سے ریت کے ٹیلے تھے جنہیں عربی زبان میں احقاف کہا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام احقاف ہے۔